بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اعتکاف جس کے لغوی معنی ہے ٹھہرنا، شرعی اصطلاح میں روزہ رکھ کے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا یعنی رکنا، توقف کرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ ساری زندگی دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مادی چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں۔ یہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا عشرہ یعنی ماہ سیام کے آخری عشرے میں آخری طاق راتوں کو تلاش کرنے کی بہترین سعی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، سب سے کٹ کے اسی کی جانب توجہ لگانے کا، متوجہ ہونے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اور کیا ہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توجہ، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو جناب اعتکاف کیجئے، اور جو بہنیں سنت اعتکاف کر رہی ہیں یعنی آخری پورا عشرہ وہ مسجد بیت میں، خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اپنے گھر کا ایک ایسا کونا، ایک ایسا گوشہ، ایک ایسا روم، ایک ایسا کمرہ کہ جسے انہوں نے ذکر و اذکار کے لیے، نماز کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے مختص کیا ہوا ہے، اسی میں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھیں۔ سنت اعتکاف اگر وہ کر رہی ہیں تو ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ 10 دنوں کے لیے ان کو بیٹھنا ہوگا اس خاص جگہ پہ کہ جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو بہنیں سنت اعتکاف نہیں کر پائیں اور وہ چاہتی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرنا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، بار بار حاضری لگاتے رہنا، تو وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور نفلی اعتکاف کا کیا طریقہ ہے کہ چند منٹس، چند آورز اور ایک دن ایک رات، جتنا آپ سے ممکن ہو سکے، یعنی گھریلو مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ کچھ وقت اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس جگہ جو کہ مسجد بیت ہے وہاں جائیے اور ذکر کیجئے، اذکار کیجئے، درود کی کثرت کیجئے، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے، تلاوت قرآن مجید کیجئے، اور ماشاءاللہ روزہ تو آپ کا ہے ہی۔ تو یہ اعتکاف کہلائے گا نفلی اعتکاف۔ اس کے لیے وقت کی، اس کے لیے ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سنت اعتکاف اگر کسی بہن کا درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے تو یعنی کوئی شرعی عذر لاحق ہو جاتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے یہ کرنا ہے کہ مغرب سے اگلی مغرب تک یعنی ایک دن کی اس کو قضا کرنی ہوگی، اور یہ قضا یعنی عید کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ مزید احکام کے لیے جناب ہم رجوع کرتے ہیں، ہم استاذہ عالمہ نصرت فاطمہ واجد کی سم پڑھتے ہیں، اور پہلے ہم سنت اعتکاف کے حوالے سے احکام جانتے ہیں اور پھر ہم نفلی اعتکاف کے حوالے سے بھی ان سے رہنمائی لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان چونکہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی پیارا، برکت والا، فضیلت والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے وقت کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں وہ گزارے اور کچھ ایسا کرے کہ جس سے اس کا اجر و ثواب بھی بڑھے اور یہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو۔ اسی میں ایک عبادت سنت اعتکاف بھی ہے کہ سنت اعتکاف جو کرتا ہے تو وہ 10 دن اپنے آپ کو ایک جگہ پر مخصوص کر لیتا ہے اور سب سے الگ ہو کر، یکسو ہو کر اللہ کی طرف وہ اپنا وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بہت سے خواتین اپنی گھریلو مصروفیات اور اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس سنت اعتکاف کو نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں جو نماز کی ایک جگہ مخصوص کر لیں، اور وہ ویسے عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے، اس کو اچھے سے صاف ستھرا کریں، جائے نماز پر خوشبو لگائیں، اپنی نماز کی چادر پر خوشبو لگائیں، اس جگہ کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پر خوشبو کی دھونی بھی دیں تو بہت اچھا۔ اور پھر جب بھی وہ وہاں پر بیٹھیں تو قرآن کی تلاوت بھی وہیں کر لیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے اب وقت نکل گیا تو وہاں صلاۃ التسبیح پڑھ لی، نماز بھی اسی جگہ پر کوشش کی کہ پڑھ لی، درود پاک بھی محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ وہیں پڑھنے کے لیے بیٹھ گئیں۔ تو اس طرح یہ کہ جب اس حصے میں جائیں، یعنی جہاں انہوں نے اپنا جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی ہے، اسے مسجد بیت کہتے ہیں، تو جب جائیں تو نیت کر لیں کہ نیت کی میں نے اعتکاف کی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ قرآن تو وہاں پڑھ ہی رہی ہیں بیٹھ کر،
نماز تو پڑھ ہی رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ہاں، نفلی اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں تو ان کا اعتکاف ختم، تو لہٰذا جب بھی ان کو جانا ہوگا تو اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی۔ جبکہ سنت اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک بار نیت کر لی تو وہ کافی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ آپا میں چاہتی ہوں کہ سنت اعتکاف کے حوالے سے مزید رہنمائی فرما دیجیے اور کچھ مسائل جو کہ سنت اعتکاف کے تعلق سے ہیں اجمالی طور پہ ان کا بھی ذکر کیجیے۔ سنت اعتکاف وہ ہوتا ہے جو 20 تاریخ کو ماہ رمضان کی سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی بھی خاتون مسجد بیت میں اور مرد مسجد میں داخل ہو کر سنت کی نیت کرتا ہے اور 10 روز تک پھر خود کو وہیں پر پابند کرتا ہے۔ سنت اعتکاف سے متعلق ہماری خواتین بہت سے سوالات کرتی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا سنت اعتکاف میں بیٹھ کر وہ غسل کر سکتی ہیں؟ تو یاد رہے کہ سنت اعتکاف میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بغیر کسی ضرورت کے کہیں نہیں جا سکتے، تو چونکہ وہ غسل بھی ٹھنڈک غسل جو گرمی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے وہ تو اتنا لازمی اور ضروری تو نہیں ہوتا، تو لہٰذا غسل ٹھنڈک کرنے وہ واش روم نہیں جا سکتی۔ اسی طرح الگ سے صابن سے ہاتھ دھونے بھی نہیں جا سکتی، الگ سے ٹوتھ پیسٹ کرنے بھی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مسجد بیت جو ہے صرف وہی مسجد بیت ہوتی ہے، مسجد بیت کے علاوہ کوئی حصہ ان کا فنائے مسجد نہیں ہوتا جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ مردوں کا وضو خانہ بھی فنائے مسجد میں ہوتا ہے، مردوں کا جو کبھی استنجا خانے وغیرہ بھی فنائے مسجد میں ہوتے ہیں، اور وہ مسجد کے فنائے مسجد میں مرد بیٹھ سکتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن عورت کا تو کوئی فنائے مسجد کا تصور نہیں ہے، لہٰذا عورت واش روم میں بھی صرف طبی حاجت پوری کرنے کے لیے جائے گی، وضو کرنے کے لیے جائے گی، جبکہ وضو ظاہر وہ اپنی جگہ پر تو بیٹھ کر نہیں کر سکتی، تو وضو کرنے جائے گی، اور غسل چونکہ ایک علیحدہ سے کام ہے تو وہ غسل کرنے نہیں جا سکتی۔ لباس بھی اس کو اپنی ہی جگہ پر تبدیل کرنا ہوگا، کنگھا بھی وہیں کرنا ہوگا، سرما لگا سکتی ہے، بالوں میں کلر وہاں کر سکتی ہے، وہیں بیٹھ کر ناخن کاٹ سکتی ہے، وہیں بیٹھ کر کوئی اپنے گھر کا کام کر سکتی ہے، اور وہیں بیٹھ کر اپنے گھر والوں سے کوئی ضرورت کا کلام بھی کر سکتی ہے، اپنے گھر والوں کو کوئی کام کی ہدایت دے سکتی ہے۔ جزاکم اللہ۔